طارق فضل چودھری صاحب، یہ جو 6 ججز کا خط ہے، اس میں شوکت عزیز صدیقی صاحب کا جو کیس ہے اس کے بارے میں کہا گیا جی کہ یہ بالکل ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور ان کی کھل کے حمایت کی گئی ہے. کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو خط ہے دراصل یہ کہہ رہا ہے کہ پچھلے دور حکومت میں جو جوڈیشری کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہو رہی تھی وہ بھی غلط تھی اور جو اب ہو رہی ہے یہ بھی غلط ہے، اور اس کی سب کو اس کا راستہ روکنے کے لیے اکٹھے کو سٹینڈ لینا چاہیے؟ میر صاحب، جو شوکت عزیز صدیقی صاحب کا کیس ہے، جسٹس صاحب موجود ہیں آپ کے ساتھ پروگرام میں، وہ اس خط سے بالکل مختلف ہے. اچھا. کیونکہ شوکت عزیز صدیقی صاحب نے پن پوائنٹ کیا تھا کہ مجھے فلاں آفیسر نے آ کے فلاں 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 مقدمے میں ایسا ایسا کرنے کا حکم دیا ہے اور زور ڈالا ہے میرے اوپر، اور گھر آگے مجھے انہوں نے یہ ساری بات کہی ہے. وہ بالکل ایک مختلف کیس تھا. یہ جو خطوط، ایک تو جو ابھی لکھا گیا اور اس کے بعد پہلے بھی جو لکھے گئے ہیں، اس میں مبہم ہے اور ایجنسیز کا حوالہ دیا گیا ہے کہ ان کی طرف سے پریشر آ رہا ہے. نہیں، ان کے یا ان کی طرف سے افسران جو ہیں ان کا عہدہ تو لکھ دیا گیا نا. چند مطلب پھر بھی ایک مبہم بات ہے نا کہ کون سا مقدمہ تھا، کس کے خلاف تھے، کس کے حق میں تھے، کون سی کارروائی کس کے خلاف کرنے کی گئی. میں کھول کے بات کر دیتا ہوں. مثال کے طور پہ اگر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف کسی نے پریشرائز کرنے کی کوشش کی ہے، میں پوری ہائی کورٹ کی بات کر رہا ہوں، تو عمران خان کو تو ضمانتیں بھی ملی ہیں اسی دور میں، جس دور میں یہ جو مئی 2023 کا خط لکھا گیا آنورڈز، کتنے مقدمات ہیں جس میں عمران خان کو ضمانتیں بھی ملی، ان کے خلاف جو فیصلے تھے وہ ان کے حق میں بھی ہوئے. تو لہٰذا اس لیے میں نے کہا کہ یہ تھوڑا سا کیس مختلف ہے. لیکن اس سے ایک سٹیپ آگے جو بات میں ضروری آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں، یہ بھی بات سوچنے والی ہے کہ اس سے پہلے جو 2 خط لکھے گئے وہ بھی اتنی ہی اہمیت کے حامل تھے. مئی 2023، فروری 2024، اور آج جو خط لکھا گیا انہیں پبلک نہیں کیا گیا، اس کو پبلک کیا گیا ہے. اب فرق ہوتا کیا ہے؟ اگر آپ نے پبلک نہیں کیا، یا کیسے ہوا پبلک، میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی ججز صاحب نے خود اس کو میڈیا کو دیا ہے، کہاں سے یہ لیک ہوا. ان کی سینٹیٹی بھی اتنی تھی اور ان پہ کارروائی ہونی چاہیے تھی، اور عدلیہ کا کام تھا کہ ان کے اوپر بھی کوئی سیریس ایکشن ہوتا. اب جو ہو رہا ہے ایکشن تو پتہ نہیں کب ہوگا یا کیا ہوگا. جیسے میں نے پہلے تھوڑا سا ذکر کیا، تھوڑی سی بات اس پہ میں ذرا تفصیل سے کروں کہ جو یلغار سوشل میڈیا پہ شروع ہو جاتی ہے ایجنسیز کے خلاف اور فوج کے خلاف، وہ انتہائی قابل مذمت ہے. دیکھیں، فوج کس کی ہے؟ فوج ہمیشہ ریاست کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. فوج کسی کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی. فوج ہماری ہے اور وہ ریاست کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. فوج کو کمزور کرنا، فوج کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا، ریاست کو کمزور کرنا ہے. اور ہمارے کچھ ایسے ناک بد اندیش دوست، میں کہوں گا، کہ جو اس موقع کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی موقع ملے اداروں کے خلاف، فوج کے خلاف، انٹیلیجنس کے اداروں کے خلاف یلغار کر دیں. پاکستان میں، پاکستان سے باہر اس ملک کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، یقین کریں. اور میں شاید آپ کے پروگرام میں اس کا ذکر بھی ہو، آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اور آج پاکستان کے اندر جو سیکیورٹی کی سچویشن ہے، اس میں جب تک سنجیدگی کے ساتھ آپ کی ریاست، آپ کی فوج، آپ کے انٹیلیجنس کے ادارے، آپ کی انتظامیہ اور آپ کی عدلیہ یہ ایک سمت میں کھڑے نہیں ہوں گے، آپ کبھی بھی اس دلدل سے باہر نہیں نکل سکتے. یاد ہو ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب جو ہے، انہوں نے ڈی سی اسلام آباد کے خلاف ایک فیصلہ دیا کہ آپ نے توہین عدالت کیا ہے، تو اس کو سوشل میڈیا پہ جن لوگوں نے گالیاں دی ہیں ان کو 23 مارچ کو تمغے دیے گئے ہیں. ان کا جو اعتراض ہے اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے کہ جی جو شوکت عزیز صدیقی صاحب کا کیس ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اور یہ جو کیسز ہے یہ ڈیفرنٹ ہے؟ دیکھیں، اس میں بھی انٹرفیرنس کا ذکر تھا، اس کے اندر بھی انٹرفیرنس ہے. اس کے اندر بھی ٹرانسگریشن اور اس کے اندر بھی ٹرانسگریشن کا ایلیگیشن ہے. تو دونوں کی مماثلت ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ڈسٹنگوش نہیں کیا جا سکتا کہ دیٹ از انٹائرلی ڈفرینٹ فرام دی مسٹر جسٹس شوکت عزیز صدیقی کیس. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیم نوعیت کا ہے. اور دیکھیں، ایک چیز ریکارڈ پہ آ گئی ہے، اس کو ونس فار ایور اس کو ڈیسائیڈ کر دیں. کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر کوئی تحقیقات کا مطالبہ کرتا ہے، غلط ہے تو ان کے خلاف پروسیڈ ہونا چاہیے جنہوں نے یہ ایلیگیشن لگایا ہے، اور اگر صحیح ہے تو ان کے خلاف لگایا ہے جنہوں نے انٹرفیرنس کی ہے. تو یہ تو میرٹ کی بات ہے، یہ کورٹ کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے اور کورٹ کو سامنے اس کی تحقیق کر لینی چاہیے. روز کا ڈرامہ جو ہے یہ ختم ہو جانا چاہیے. اچھا، شوکت عزیز صدیقی صاحب، میرے سامنے اس وقت سپریم کورٹ کے 2 ڈیسیژن ہیں. ایک فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ ہے اور دوسرا اصغر خان کیس کا فیصلہ ہے. دونوں فیصلوں میں یہ کہا گیا ہے کہ جو خفیہ اداروں کے یا فوج کے جو افسران ہیں ان کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. اور ایک تو میں تھوڑا سا پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو کہ موجودہ چیف جسٹس قاضی فاضل صاحب نے لکھا تھا فیض آباد دھرنا کیس والا، کہ اف اینی پرسنل آف
the armed forces indulges in any form of politicking or tries to manipulate the media or undermines the integrity and professionalism of the armed forces, تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے کیونکہ یہ اس کے حلف کی خلاف ورزی ہے. اور اصغر خان کیس میں بھی یہی کہا گیا ہے. تو یہ کیا یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی کمزوری نہیں ہے کہ اس کے سابقہ چیف جسٹس کو اور موجودہ چیف جسٹس کو پتہ تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جو ہیں وہ شکایت کر رہے ہیں جی کہ ان کے جوڈیشل معاملات میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے اہلکار مداخلت کر رہے ہیں, اور ان کو پتہ تھا کہ ہمارے سپریم کورٹ کے فیصلوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور وہ خاموش رہے. وہ کیوں خاموش رہے؟ دیکھیں محترم میری صاحب, بات یہ ہے کہ مداخلت کوئی اچانک 2017 یا 2018 سے نہیں شروع ہوئی. مداخلت تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے, جس طرح آپ نے فیصلہ کا حوالہ دیا ہے اصغر خان کیس یا فیض آباد دھرنا کیس. فیض آباد دھرنا کیس کو میں نے بھی ڈیل کیا تھا اور میں نے اس میں بڑے سخت آرڈر پاس کیے تھے, اور میری چند آبزرویشنز کی بنیاد پر میرے خلاف 2 ریفرنس فائل کر دیے گئے تھے. ایک جمشید صاحب کی طرف سے, اس وقت وہ خفیہ والوں کے پے رول پہ تھے اور اس کے پہ ہوں گے, یا ایک دوسری کلثوم خالق ایڈوکیٹ تھیں, انہوں نے میرے خلاف ریفرنس کیا. اور حیران کن بات یہ ہے کہ ان ریفرنسز میں بھی مجھے شو کاز نوٹسز جاری ہو گئے تھے. خیر, جو آپ نے وہ کے سوال کی وہ طرف میں آتا ہوں. دیکھیں ہمیں من حیث القوم ایک چیز کو لرن کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دینا چھوڑ دیں. ہمارے معاملات میں مداخلت ہوتی ہے, چاہے وہ بھٹو صاحب والا کیس ہو, چاہے وہ پرویز مشرف کے جوئل آفس والا کیس ہو, یا دوسرے کیسز ہوں. یہاں پر ججز کو طرح طرح سے بلیک میل بھی کیا گیا, طرح طرح کے انسینٹیوز بھی دیے گئے, طرح طرح کی جو ہے وہ ان کو اوپر دباؤ بھی ڈالا گیا. یہ ہماری ہسٹری ہے, چیکرڈ ہسٹری. یہ صرف لیکن ہسٹری میں یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ میں نے بینگ سٹنگ سینئر پیونی جج, میں نے اس کے اوپر جب اپنے چیف جسٹس کو معاملات سے آگاہ کیا, میں نے چیف آف آرمی سٹاف قمر جاوید باجوہ صاحب کو کئی آرڈرز میں آبزرویشنز دینے کے بعد اس فیصلے کی کاپی ان کو روانہ کی. میں نے 3 دفعہ اپنے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار صاحب سے ملاقات کے لیے ٹائم مانگا کہ میں ان کے گوش گزار کر سکوں. میں نے اس وقت ان رائٹنگ ان کو اس لیے نہیں بھیجا کہ جس طریقے سے اس وقت اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات تھے ہمارے بڑوں کے, عدلیہ کے بڑوں کے اور اسٹیبلشمنٹ کے, اس میں مجھے یہ تھا کہ وہ خط ان کو دے کے کہتے اس میں ذرا پھینٹا تے لاؤ. میرا یہ ایک چیز جو تھی وہ ذہن میں آتی تھی. اب دیکھیں, اب یہ معاملہ جو ہے نا یہ اچانک نہیں ہوا. میں اگین یہ بات کہہ رہا ہوں, یہ اچانک نہیں ہوا. یہ جب میں نے اس وقت بات کی اور سارے خاموش ہے, یہ اس وقت بھی ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, بعد میں کوئی دور ایسا نہیں ہے جس میں یہ چیزیں نہ ہوتی ہو. بالکل. ہاں, اب اس کے لیے ہمیں یہ ضرور ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دینا چھوڑیں. ہم اس چیز کو مانیں, ہاں جی مداخلت ہوتی ہے, اور جو مداخلت کرنے والے ہیں ان کو ریئلائز کروانے کی ضرورت ہے کہ بھئی اب یہ وہ دور نہیں ہے جب آپ خاموشی سے آ کے جج بشیر کی عدالت میں پچھلے دروازے سے داخل ہو کے اس کو کوئی ڈائریکشن دے لیں گے. اب یہ دور وہ ہے کہ جس میں ہر چیز جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. باڈی لینگویج, جج کے آرڈر کی ورڈنگ, جج کا جو اس کا ایک اوورال کنڈکٹ ہوتا ہے, اس سے ہی بہت ساری چیزیں. بالکل ٹھیک ہے.